پاکستان کی سیاست میں کئی ایسے موڑ آئے جنہوں نے جماعتوں کو تقسیم کیا اور رہنماؤں کو الگ الگ راستوں پر ڈال دیا۔ انہیں میں سے ایک بڑا واقعہ جمعیت علماء اسلام کی تقسیم کی ہے۔ یہ تقسیم دو بڑے رہنماؤں کے اختلافات سے شروع ہوئی، مولانا فضل الرحمان اور مولانا سمیع الحق۔ دونوں میں فرق یہ تھا کہ فضل الرحمان جمہوری نظام کے حامی تھے اور مولانا سمیع الحق شریعت نظام کے حامی تھے۔ تو چلو اس حقیقت کو جانتے ہیں اور ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کا آغاز برصغیر کی سیاست سے ہوا۔ 1945 میں مولانا شبیر احمد عثمانی نے اس جماعت کی بنیاد رکھی تاکہ مسلمانوں کی حقوق کے لیے جدوجہد کی جا سکے۔ یہ جماعت دراصل جمعیت علماء ہند سے الگ ہو کر وجود میں آئی تھی، کیونکہ جمعیت علماء ہند تقسیم ہند کی مخالفت کر رہی تھی۔ لیکن پاکستان کے قیام کے بعد جمعیت علماء اسلام نے نئی ملک میں اپنا کردار ادا کیا اور یہاں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے میدان میں اتری۔ پاکستان میں اس جماعت کو اصل طاقت مولانا مفتی محمود کی قیادت سے ملی۔ انہوں نے 1970 کے انتخابات میں خیبر پختونخوا میں کامیابی حاصل کی اور صوبے کے وزیر اعلیٰ بنے۔ ان کے دور میں مدارس کو مضبوط کیا گیا اور اسلامی قوانین کے نفاذ کے لیے آواز بلند ہوئی۔ مفتی محمود کے انتقال کے بعد 1980 میں جمعیت علماء ایک نہایت نازک امتحان سے گزری۔ اب سوال یہ تھا کہ قیادت کس کے ہاتھ میں آئے گی۔ اس موقع پر مفتی محمود کے صاحبزادے مولانا فضل الرحمان، جو اس وقت 27 سال کے تھے، اس کو قیادت دینے کی بات ہوئی، لیکن اس پر سب راضی نہ تھے۔ دارالعلوم حقانیہ کے سربراہ اور فضل الرحمان کے استاد مولانا سمیع الحق چاہتے تھے کہ مولانا عبداللہ اس منصب پر فائز ہو۔ یوں اختلاف کی پہلے بنیاد رکھی گئی۔ یہ اختلاف صرف قیادت کا نہیں تھا بلکہ سوچ اور حکمت عملی کا بھی تھا۔ اس دور میں جنرل ضیاء الحق کا مرشلہ نافذ تھا اور اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے اقدامات کیے جا رہے تھے۔ اس وقت مختلف سیاسی جماعتوں نے مل کر ایک اتحاد بنایا جسے MRD یعنی موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کہا گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ جمہوریت کی بحالی کی تحریک، اور اس کا مقصد جنرل ضیاء الحق کے مرشلہ کے خلاف کھڑا ہونا اور ملک میں جمہوری نظام واپس لانا تھا۔ مولانا فضل الرحمان چاہتے تھے کہ جمعیت اس تحریک کا حصہ بنے اور جمہوری عمل کے ذریعے آگے بڑھے، لیکن مولانا سمیع الحق اس کے سخت خلاف تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جمہوریت مغرب کا نظام ہے اور شریعت کے نفاذ کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ یہی اختلاف اس قدر بڑھ گیا کہ جمعیت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک گروپ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہوا جو جمعیت علماء اسلام فے کہلایا۔ دوسرا گروپ مولانا سمیع الحق کے ساتھ ہوا جو جمعیت علماء اسلام سین کہلایا۔ مولانا سمیع الحق نے اپنی توجہ دینی مدارس اور جہادی تحریکوں پر مرکوز کی۔ ان کا دارالعلوم حقانیہ خیبر پختونخوا میں بہت مشہور ہوا اور افغان جہاد کے دوران اسے جہاد کی یونیورسٹی کہا جانے لگا۔ وہ افغان طالبان کے قریب رہے اور انہیں بابائے طالبان کا لقب بھی دیا گیا۔ ان کا ماننا تھا کہ اصل اسلامی نظام جہاد اور دینی تعلیم سے آ سکتا ہے۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان نے پارلیمانی سیاست کو راستہ بنایا۔ انہوں نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں اپنی جماعت کو مضبوط کیا اور 2002 میں دیگر دینی جماعتیں کے ساتھ مل کر متحدہ مجلس عمل بنایا، جو ایک بڑی سیاسی طاقت کے طور پر سامنے آئی۔ لیکن مولانا سمیع الحق نے اسے حکومت کی بی ٹیم قرار دیا اور اس سے الگ رہے۔ ان کے نزدیک یہ اتحاد اصل مقصد سے ہٹ کر تھا۔ یوں یہ واضح ہو گیا کہ دونوں رہنماؤں کا مقصد ایک ہونے کے باوجود راستے جدا ہے۔ ایک نے سیاست اور پارلیمنٹ کو راستہ بنایا اور دوسرے نے مدارس و جہاد کو۔ 2018 میں مولانا سمیع الحق کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے مولانا حامد الحق نے جمعیت علماء اسلام سین کی قیادت سنبھالی۔ آج بھی جمعیت علماء فے اور جمعیت علماء سین الگ الگ موجود ہے اور اپنے اپنے انداز میں کردار ادا کر رہی ہیں، لیکن یہ اختلاف صرف ذاتی نہیں بلکہ نظریاتی تھا۔ مولانا سمیع الحق اور ان کے ساتھی اس بات پر ڈٹے رہے کہ اصل اسلامی نظام صرف شریعت کے نفاذ سے آ سکتا ہے، جمہوری ڈھانچے کے اندر سے نہیں۔ وہ جمہوریت کو ایک غیر اسلامی طریقے سمجھتے تھے اور شریعت کے لیے اپنی جانیں تک قربان کر دینے پر تیار تھے۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان نے برطانیہ سے ملے ہوئے جمہوری نظام کو قبول کیا اور اسی کے اندر رہ کر سیاست کی۔ اسی وجہ سے ان کے خاندان کو بڑے نقصانات کا سامنا نہ کرنا پڑا اور آج بھی وہ اسی انگریز کے نظام کا حصہ ہے۔ مولانا سمیع الحق اپنی شریعت کے نظریے پر قائم رہے اور شہید ہوئے اور ان کے بیٹے کو بھی اسی نظریے پر شہید کیا گیا۔
کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ کس کا نظریہ اسلام کے لیے بہتر ہے۔ مزید اس طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہے۔ ملتے ہیں اگلے شاندار ویڈیو کے ساتھ۔